المرسلين اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها فاخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے مل کے بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ۔ بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے، خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے، خدا آباد رکھے یہ سلسلہ تیری نسبت کا، خدا آباد رکھے یہ سلسلہ تیری محبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے، اور نصیر اچھا ہوا کہ در مل گیا ان کا ہمیں، ورنہ کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے۔ آج ہم یہاں درس قرآن کے نام سے ایک بڑی ہی خوبصورت پرکیف اور کیف و سرور نشست میں حاضر ہیں، جس کا موضوع درس قرآن ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ یہاں ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن مجید کی سورۃ الزلزال کی کچھ آیتیں کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ میں نے زیادہ دیر گفتگو نہیں کرنی، نماز کا وقت بھی قریب ہے، تھوڑی باتیں کرنی ہیں، لیکن میرا دل ہے تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ کو کچھ سنا دی جائیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ زمین تھڑ تھڑائے گی جیسے اس کا تھڑ تھڑانا طے ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور یہ زمین بوجھ باہر پھینک دے گی۔ قَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، بس ٹھیک ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین خبریں سنائے گی، زمین بولے گی اور گواہی دے گی کہ فلانے بندے نے میرے اوپر یہ نیکی کی اور فلانے بندے نے میرے اوپر یہ گناہ کیا۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، کیونکہ اس زمین کو رب حکم دے گا۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اور اس دن سارے لٹائے جائیں گے مختلف حالتوں میں۔ میں اپنے عنوان کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اس دن سارے لوگ مختلف حالتوں میں لٹائے جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بندہ ذرہ برابر بھی بلائی کرے گا اس کو وہ بلائی دکھائی جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو بندہ ذرہ برابر بھی شر کرے گا اسے وہ شر بھی دکھایا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نیک بندہ وہ ہے جس کی تنہائییں پاک ہے، جو اکیلے میں اللہ اللہ کرتا ہے، جس کو کوئی دیکھنے والا نہیں۔ قیامت والے دن
ایک نمازی اللہ کے پاس جائے گا، اللہ کہے گا اس کو جہنم میں ڈال دیں۔ ایک حاجی جائے گا، اللہ کہے گا جہنم میں ڈال دو۔ زیادہ مال خرچ کرنے والا جائے گا، اللہ کہے گا جہنم میں ڈال دو۔ بس ٹھیک ہے، جو آواز پہنچ رہی ہے، آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ بس ٹھیک ہے۔ نمازی جائے گا، اللہ فرمائے گا اس کو جہنم میں ڈال دیں۔ حاجی جائے گا، اللہ کہے گا جہنم میں ڈال دے۔ زیادہ صدقہ خیرات دینے والا جائے گا، اللہ کہے گا جہنم میں ڈال دے۔ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے پوری زندگی تیرے لیے نمازیں پڑھی ہیں، تجھے راضی کرنے کے لیے سجدے کیے ہیں، میں 5 وقت نماز تیرے لیے پڑھتا رہا۔ اللہ کہے گا نہیں، تو نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا تھا، تو جا ان سے صلہ لے۔ یا اللہ میں تو اپنا مال کما کر تیری راہ میں خرچ کرتا تھا۔ اللہ کہے گا تو نے اپنے آپ کو سیٹھ صاحب، حاجی صاحب، نواب صاحب کہنے کے لیے خرچ کیا، جا ان سے صلہ دے لے۔ ایک بندہ حاجی جائے گا، یا اللہ میں نے تو اپنا پورا وطن چھوڑ کر تیرے بیت اللہ کا طواف کیا، میں نے صفا مروہ کی، میں نے سعی کی، میں مزدلفہ میدان عرفات تیری نشانیوں کو دیکھا تجھے پانے کے لیے۔ اللہ کہے گا نہیں، تو نے حاجی بھی اس لیے کیا کہ لوگ تجھے حاجی کے، میرے لیے کیا کیا ہے؟ یہ تو تیری ڈیوٹی تھی، میرے لیے کیا کیا وہ بتا۔ اکیلے میں جو بندہ تنہا، جو بندہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، جو اپنے رب کو راضی کرتا ہے، رب کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو بندہ تنہا عبادت کرتا ہے اس کو متقی کہا جاتا ہے، اس کو پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ جناب فاروق اعظم کے پاس ایک شخص آیا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی بتائیں متقی کس کو کہتے ہیں، پرہیزگار؟ آپ نے فرمایا چلو یہ بتاؤ کہ تم نے بڑا لباس پہننا ہے اور تمہارے دائیں جانب بھی جھاڑیاں ہیں کانٹوں دار اور بائیں جانب بھی جھاڑیاں ہیں کانٹوں دار، بتاؤ کیسے گزرو گے؟ جیسے یہ لباس کھلا ہے، لمبا کرتا ہے، کیسے جاؤ گے؟ تو وہ کہنے لگا حضور میں تو اپنے لباس کو بڑا سمیٹ کر اور میں کونے بچا بچا کر، کہیں سے کوئی لباس اڑ نہ جائے، کہیں سے لباس پھٹ نہ جائے، کہیں سے کانٹا نہ لگ جائے، میں تو بڑا بچا بچا کے گزر جاؤں گا۔ جناب فاروق اعظم نے فرمایا یہ جو دنیا ہے نا یہ گناہوں کا اڈا ہے، بازار شیطان کا اڈا ہے، بس اس دنیا میں تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا بچا کے گزر جاؤ، وہ بندہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو بچا گیا، جس نے اپنے آنکھوں کی حفاظت کر لی، اپنے بازوؤں کی حفاظت کر لی، جب یہ زمین کانپے گی، زمین اپنے بوجھ کو باہر پھینکے گی، بوجھ سے مراد ہے زمین بولے گی، اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی، یا اللہ اس بندے نے میرے اوپر کھڑے ہو کر فلاں گناہ کیا تھا، فلاں دن کیا تھا، اس وقت اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ اگر آپ اس زمین پر کھڑے ہو کر کوئی نیکی کا عمل کریں گے، آپ کوئی اچھی بات کہیں گے، گناہ سے بچیں گے، تو یہ زمین آپ کے حق کے اندر گواہی دے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی اگر تم کوئی بھلائی کرو گے تو تم قیامت والے دن اس کو پاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے میری بارگاہ میں تمہاری نیکی کی بے قدری نہیں کی جائے گی، تمہاری نیکی کی قدر کی جائے گی، اس کو میں سنبھال کر رکھوں گا۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم دعا مانگیں اللہ دعا کو قبول کرے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں اللہ ضرور مومن کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر ہمیں اس وقت وہ چیز نہ ملے، ہم نے دعا کی ہے کہ یا اللہ نورینہ اولاد عطا کر دے، اگر ہمیں اولاد نہیں مل رہی، تو حضور نے فرمایا اللہ تمہاری ان دعاؤں کو اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے، ضائع نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے عمل کی بے قدری نہیں کی جائے گی، اللہ تمہارے ان اعمال کو، اس دعا کو محفوظ رکھتا ہے اور قیامت والے دن تمہاری بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم خالص نیت سے کچھ کرو اور گناہ سے بچ جاؤ، گناہ سے بچ جاؤ۔ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں
ایک نوجوان حاضر ہوا، چڑھتی جوانی ہے، سونا رنگ ہے، کہنے لگا حضور نہیں رہا جاتا، گناہ کرنا ہے، نہیں رہا جاتا، اب میں آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اجازت دیں گناہ کرنے کی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کہنے لگے ٹھیک ہے، ایک شرط پر تم گناہ کر لو۔ عرض کی شرط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس خدا کا تم رزق کھاتے ہو اس کا رزق کھانا چھوڑ دو، کھانا پینا چھوڑ دو۔ حضور کھانا پینا تو نہیں چھوڑا جاتا، اور کوئی بات بتا دیں۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، جس کے چھت کے نیچے تم رہتی ہو، جس کی زمین کے اوپر تم چلتی ہو، اس کی زمین کے نیچے رہنا اور چھت کے نیچے رہنا چھوڑ دو۔ زمین کے اوپر چھت کے نیچے رہنا چھوڑ دو۔ حضور وہ بھی نہیں ہوا جاتا۔ پھر کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، جب حضرت اسرائیل تمہارے پاس آئیں گے نا علیہ السلام، تو ان کو کہنا میں نے پوری زندگی گناہ کیے ہیں، پوری زندگی گناہ کیے ہیں، مجھے 2-3 سال کی مہلت دے دیا، میں نیکیاں کر لوں۔ تو وہ کہنا تو اپنی مرضی سے زندگی جینے نہیں آیا، تو کسی کا غلام ہے، تو کسی کے ماتحت ہے، تو نے کسی کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ من چاہی زندگی تو اللہ جنت میں عطا کرے گا، جنت میں جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا، جیسا تم چاہو گے تمہیں ملے گا۔ لیکن دنیا میں تم نے کسی کے پیچھے چلنا ہے، تم نے کسی کو راضی کرنا ہے، تم نے کسی کی اداؤں کے اوپر ادا کرنا ہے، تم نے اپنے آپ کو کسی کے سپرد کرنا ہے۔ حضور کے پاس بھی ایک شخص آیا نا، آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ زنا کرنے کی اجازت دے دیں، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا چل یہ بتا، حضور کو اللہ تعالیٰ نے نا حکمت عطا کر کے بھیجا ہے۔ حضور بڑے ٹھنڈے اور شستہ مزاج کے مالک تھے۔ جب آپ کے سامنے کوئی بندہ آ کر کے کہ میں نے زنا کرنا ہے، اسی وقت غصہ آ جاتا، اتنا غلیظ اور گھٹیا کام کرنے کی بات کرتے ہو؟ رحمت للعالمین نبی کے سامنے عرض کی حضور زنا کرنا اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا چل بیٹھ ادھر، یہ بتا کیا کوئی بندہ تیری ماں اور بہن کے ساتھ زنا کرے تجھے یہ بات برداشت ہے؟ بڑے پیار اور تحمل کے ساتھ سمجھایا، تیری ماں بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے تجھے برداشت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تو اس کا گلا کاٹ دوں گا جب میری ماں بہن کے اوپر یہ نظر ڈالے گا۔ آپ نے فرمایا تو جس کو دیکھ رہا ہے، تو جس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے نا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، تو کیسے کہتا تو کر لے تو تجھے کچھ نہ کہا جائے، جب کوئی کرے تو اسے پکڑ لے۔ گناہ سے بچنا، حضور نے فرمایا جو بندہ گناہ کرتا ہے، کرامن کاتبین یہ جو کندھے پر بیٹھے ہیں یہ اتر کر سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب تم گناہ کرتے ہو تو فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو بندہ زنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ایمان واپس لے لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ جس قوم کے اندر گناہ عام ہو جائے، اور یہ جو پرفتن دور ہے ہمارے ہاتھوں میں گندگی اور موبائل جس کے اندر ہر چیز عام ہے، اس پرفتن دور کے اندر گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قوم گناہ زیادہ کرنے لگی اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر 2 باتوں کو ڈال دیتا ہے، 2 باتوں کو۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا کہ نوجوانوں کی موت کثرت سے ہو جاتی ہے، نوجوان کثرت سے مرنا شروع ہو جاتے ہیں جس قوم کے اندر گناہ عام ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دوسری بات یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر ایسی بیماری ڈال دیتا ہے کہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا۔ پہلے یہ کینسر، یہ دل کی بیماریاں نہیں تھیں، یہ کینسر وغیرہ آ گئے، یہ فلانی چیز آ گئی، ڈرو اس وقت سے جب اللہ تم سے ناراض ہو جائے۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ جب نیت خراب ہو جائے اسی وقت سے سزا شروع ہو جاتی ہے، جب تمہاری نیت خراب ہو گئی ہے۔ ایک سنار تھا، اس نے
اس کے ہاں اولاد نہیں تھی ہو رہی، اس نے ایک بچہ لیا، اس کو پالنا شروع کیا، تو وہ بچہ اس کو پالا، گھر کے اندر کھلایا پہنایا، بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، کوئی 18-19 سال اس کی عمر ہو گئی، تو گھر کے اندر ایسا ہوا کہ وہ جو نوجوان بچہ تھا اس نے نا اپنی ماں کے ہاتھ پکڑ لیا اور چادر اتار دی غلط ارادے سے۔ اس کی ماں بڑی روئی کہ میں نے تجھے اپنا خون سمجھ کر پالا، میں نے تجھے اپنا خون دیا، میں نے تیرے اوپر محنت کی، تیرے پرورش کی، میں نے تجھے یہ سکھایا اتنی دیر میں کہ تو بڑا ہو کر اپنی ماں کے اوپر ہاتھ پھیلائے، دست درازی کرے۔ بچہ بھی رونے لگا، اماں کے قدموں میں بیٹھ گیا، اماں میں نے پوری زندگی کبھی یہ کام نہیں کیا اور آج پتہ نہیں کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، سمجھ ہی نہیں آئی۔ ماں بیٹا دونوں رو رہے ہیں۔ رات ہوئی، اس بیوی کا خاوند گھر آیا، گھر آ کر جب ماں اور بیٹے کو پریشان دیکھا تو پوچھنے لگا کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، پریشان ہو دونوں ہی؟ تو وہ بیوی کہنے لگی آج نا یہ جو آپ جس کو اپنا سگا بیٹا بناتے ہیں، جس کے لیے آپ اتنی محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، پہناتے ہیں، کھلاتے ہیں، اس نے آج میری عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے، یہ بے شرم کھڑا ہے۔ تو اس شوہر کا سر ندامت سے جھک گیا، آنکھوں میں چھم چھم آنسو نکلے اور کہنے لگی اے بھلی مانس، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، آج میری دکان میں ایک عورت آئی جس کی کلائیوں میں چوڑیاں چڑھانی تھیں، کبھی ایسی نیت نہیں کی، لیکن آج میں نے خراب نیت سے اس کا بازو پکڑا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں میرے بیٹے کو اس کام کی طرف بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ مت جانو کہ تم گناہ کرو گے بدلے میں تمہاری طرف نہیں لوٹایا جائے گا۔ زنا گناہ تو ایک امانت ہے، تم کسی سے کرو گے یہ واپس آئے گی، اگر تم کسی کے ماں بہن کی طرف آنکھ اٹھاؤ گے بدلے میں تمہارے گھر بھی یہ نظر پہنچے گی، اگر تم کسی کے پیچھے ہو کوئی تمہارے پیچھے بھی آئے گا۔ گناہ سے بچو، گناہ چھوڑو، گناہ انسان کو ذہنی کمزور کرتی ہے، گناہ سے انسان کا دل مرجھا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، اگر گناہ چھوڑتا نہیں تو دوسرا کالا دھبا لگتا ہے، اگر گناہ چھوڑے نہ مسلسل گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا دل کالا سیاہ کر دیتا ہے، اس کے دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، وہ پھر اپنی سرکشی کے اندر بھٹکتا رہتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا نفس ایک کتا ہے، یہ بھونکتا رہتا جب تک تم گناہ نہیں کر لیتے، بھونکے گا جب تک تم گناہ نہیں کرتے، یہ تلاش کرے گا کونے، یہ تلاش کرے گا تنہا وقت، یہ بہانے تلاش کرے گا کسی طریقے سے مجھے کوئی وقت ملے میں گناہ کروں، لیکن گناہ کرنے کے فوراً بعد امام غزالی فرماتے ہیں نفس سو جاتا ہے اور ضمیر کو جگا دیتا ہے، بعد میں اپنی زندگی کے اوپر اس وقت کے اوپر شرمندگی اور ندامت ہوتی ہے، کاش یہ میں گناہ نہ کرتا، کاش میں اپنے والدین کے سامنے بولتا نہ، کاش میں بڑے بھائی کے اوپر ہاتھ نہ اٹھاتا، کاش اس وقت میں کسی کی مدد کر دیتا، بعد میں ندامت ہوتی ہے، غصے میں نہیں پتہ چلتا، والد نے سخت بات کہی، آگے سے بیٹے نے بھی جواب دے دیا، بعد میں اگرچہ آپ نے اپنے والد سے معافی مانگ لی ہے لیکن پوری زندگی باپ کو وہ بات نہیں بولتی کہ یار میرے پتر نے میرے آگے بولا ہے، اس نے آگے سے مجھے کہا کہ ابا جان آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ ابھی پرانے خیالات میں ہیں، آپ کو چیزوں کا علم ہی نہیں ہے۔ باپ کہتا ہے جس کے لیے میں نے اپنی پوری جوانی گزار دی ہے، جس کے لیے میں نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا، صبح شام محنت کی، پسینہ نکال کر کما کر کھلایا، اب وہ کہتا ہے کہ نہیں پتہ۔ بڑا بھائی جس کو چھوٹے بھائی پر بڑا مان ہوتا ہے، جب وہ آگے سے بدتمیزی کرے بعد میں معافی مانگ بھی لو تو پھر بھی بڑے بھائی کی نظر میں وہ مقام نہیں رہتا۔ آپ کسی سے بڑا پیار کرتے ہو، کسی سے بڑی محبت کرتے ہو، آپ
اس بندے کو اپنی آنکھوں کی پلکوں پر بٹھا لیتے ہو، لیکن پھر انجانے میں پھر کسی وقت کوئی ایسی بات آپ مذاق میں کہہ دیتے ہو، وہ بندہ جب کہتا ہے یار تو ساری باتیں کر یہ لیکن یہ بات نہ کر، پھر اس کی نظر میں آپ کا وہ مقام نہیں رہتا۔ یہ نہیں کہ تیری جگہ کوئی اور آ گیا، لیکن تیرا مقام بھی اب تیرا نہیں رہا۔ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہو، پھر جب دھوکہ دیتے ہو، آپ بعد میں جتنی مرضی صفائیاں دو، وہ مقام آپ کو دوبارہ ملتا نہیں ہے۔ جب آپ گناہ کو چھوڑیں گے، اللہ کی طرف توجہ کریں گے، پھر دل کے اندر جو نورانیت پیدا ہوگی، پھر جیب میں اگر پیسے نہیں بھی ہے، اگر جیب میں زیادہ مال بھی نہیں ہے، پھر بھی بستر کے اوپر سکون کی نیند اللہ عطا کرے گا۔ بعض ایسے مالدار ہیں، پیسہ بڑا ہے لیکن سکون کی نیند میسر نہیں ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس مال ہے، دولت ہے، بہت بڑا بنگلہ میں نے بنا لیا ہے، بڑا نرم بستر ہے، لیکن جب رات کو سوتا ہوں نا تو کمرے کے کونے سے ایسا لگتا ہے کچھ چیخ چیخ کر آوازیں دے رہا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی باہر گھوم رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ چھت ابھی گر جائے گی، نیند نہیں آتی، پیسے بڑے ہیں، بینک بیلنس بڑا ہے، لیکن سکون کی نیند میسر نہیں۔ کسی بزرگ کے پاس گیا تو انہوں نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں 2 نفل پڑھ کے نا پکے سچے دل سے توبہ کر، تو نے یہ جو پیسے کمائے ہیں نا یہ کسی کی غریب کی آہوں کی وجہ سے کمائے ہیں، یہ کسی غریب کی آہیں لگی ہیں تجھے، جو تیری در و دیوار سے چیخوں کی آواز آتی ہے۔ اگر بستر پر تمہیں اندیشہ ہونا کہ یہ چھت ابھی گر جائے گی، سمجھو تمہیں ابھی سکون کی نیند میسر نہیں ہے۔ بستر کے اوپر تمہیں ڈر لگنے لگے، سمجھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکون عطا نہیں کیا۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، جو بندہ گناہ کرتا ہے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، چیزیں بھولنے لگتی ہیں، آنکھیں چندرانے لگتی ہیں، تارے نظر آنے لگتے ہیں، ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں، نیکی کی طرف جانے کو دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کہتے ہیں یار نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا۔ سب سے پہلے تم اپنے اندر کو صاف کرو، تم نے جس دل کے اندر اللہ کے نور کو ڈالنا ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، اس دل کو تو صاف کر لو، پہلے اس دل کو تو صاف کرو۔ اندر سے تم کسی کے لیے غیبتیں کرتے ہو، چغلیاں کرتے ہو، اندر سے تم حسد کرتے ہو کہ اس کے پاس اتنا مال کیسے آ گیا، راتوں رات بینک لوٹ لیا، یہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے۔ اندر سے تم ساتھ والے کے لیے بری باتیں کرتے ہو، پھر بعد میں کہتے ہو نماز میں دل نہیں لگتا۔ نماز میں دل تب لگے گا جب تم اندر سے پاک رہو گے، اندر سے صاف رہو گے، اپنا آپ صاف کرو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس حاضر ہوئے، نوجوان تھا، اس کی روح نہیں نکل رہی۔ حضور کلمہ پڑھا رہے ہیں، کلمہ پڑھ لو، کلمہ بھی نہیں پڑھا جا رہا، کانپ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، روح نہیں نکل رہی۔ تو حضور نے اس کے گھر والوں سے پوچھا اس نے ایسا کیا گناہ کیا ہے کہ اس کی روح ہی نہیں نکل رہی؟ میں کلمہ پڑھا رہا ہوں، کلمہ ہی نہیں پڑھ رہا، کون سا گناہ کیا ہے؟ تو گھر والوں نے کہا اس نے 2 گناہ کیے ہیں۔ پہلا گناہ یہ کیا کہ یہ شراب پیتا ہے، اور دوسرا گناہ یہ کہ اس کے ساتھ والی گلی میں ماں کا گھر ہے، ساتھ والی گلی میں کبھی ماں کے گھر نہیں گیا، ماں کا نافرمان ہے، بات نہیں مانتا، ماں کو برا بلا کہتا ہے، ماں بلاتی ہے تو جاتا نہیں، ماں کا نافرمان ہے۔ اور میرے دوستو ذرا سنو حضور نے کیا فرمایا۔ حضور نے فرمایا لکڑیاں کٹھیاں کرو، اس کو آگ لگانی ہے، لکڑیاں کٹھی کرو۔ ذمہ داری سے حدیث عرض کر رہا ہوں، لکڑیاں آ گئیں، اس لکڑیوں کو آگ لگایا گیا کہ اس نوجوان کو اندر پھینکنا ہے۔ جو بندہ ماں کا نافرمان ہوگا حضور کے ہاں اس کی سزا آگ لگانا ہے۔ اگرچہ دنیا میں کسی کو آگ کی سزا نہیں دینی، آگ کی سزا صرف اللہ دے گا۔ حضور نے فرمایا اس کو آگ لگانی ہے، لکڑیاں کٹھی کرو۔ جب لکڑیوں کو آگ لگ گئی، اس کو پھینکنے لگے، کسی طریقے سے ماں کو پتہ چل گیا، ماں دوڑتی ہوئی آئی، آ کر کہنے لگی اس کو آگ نہ لگانا، اس کو آگ کے قریب نہ بھیجنا، اس کو آگ میں نہ ڈالنا۔ حضور نے فرمایا تو اس سے غصہ ہے،
یہ تو تیرا نافرمان ہے، تیری بات نہیں مانتا، تیرے پاس نہیں آتا۔ تو ماں کہنے لگی میں نے اس کو سارے گناہوں سے معاف کر دیا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، یہ میرا جگر پارا ہے، میں کیسے اس کو آگ میں پھینک سکتی ہوں۔ تو جب ماں نے معاف کر دیا، اسی وقت اس نے کلمہ بھی پڑھا اور اس کی روح بھی پرواز کر گئی۔ جو بندہ گناہ کرے گا، ماں باپ کا نافرمان ہوگا، کبھی بھی اس کے دل کو سکون مرنے کے بعد بھی میسر نہیں آئے گا۔ جن کی مائیں حیات ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کی دنیا سے چلی گئی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ گناہ سے بچو، گناہ چھوڑو کسی بھی طریقے سے، کوئی بھی، یہ نہیں کہ ہم کل چھوڑیں گے، رمضان میں چھوڑیں گے، پرسوں چھوڑیں گے، نہیں، آج سے، ابھی سے نماز پڑھو، اپنے آپ کو اللہ رسول کے سپرد کرو، من چاہی زندگی چھوڑ دو، کہ جی کرتا ہے کہ صبح 10-11 بجے اٹھے، آرام سکون سے اپنی مرضی سے دکان پہ جائیں، اپنی مرضی سے پھر واپس آئیں، جو چیز چاہا وہ کھائیں، نہیں، نفس کو لذت کی عادت نہیں لگانی۔ جب تمہارے منہ کو میٹھا لگ جائے اور نفس کو عیاشی لگ جائے تو پھر تم کبھی نیکی کا کام نہیں کر سکتے۔ اپنے آپ کو مشقت میں، تکلیف میں، اور اپنی آخرت کو، قبر کو یاد رکھو، انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے گا۔ اور آخری بات، جو ہم ہیں نا، ہمیں وہی بننا چاہیے جو ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر بھیجا ہے۔ ایک بزرگ بڑا رونے لگے، اتنا روئے، داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی، چھم چھم آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ تو کسی بندے نے پوچھا کہ حضور، آج کوئی کسی صوفی کا کلام سن لیا، آج کوئی قرآن پاک کی آیت پڑھ لی ہے، کوئی حدیث کا فرمان سن لیا، اتنا رو رہے ہو کہ داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی ہے، اتنی زور سے رو رہے ہو، کوئی قرآن کی آیت پڑھ لی ہے؟ تو بزرگ کہنے لگے نہیں، آج میں ایک طوائف سے ملاقات ہوئی ہے، میں بازار سے جا رہا تھا تو ایک طوائف بھی گزر رہی تھی، میں نے عادتاً اس کو بولا کہ تو نیک ہو جا، چھوڑ دے یہ کام، نماز پڑھا کر، سر ڈھانپا کر۔ تو وہ طوائف آگے سے بولی، بزرگو آپ نے جو بات کہی ہے میں اس کے اوپر عمل تو کروں گی، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں جو میں ہوں نا، میں وہی نظر آتی ہوں، میں طوائف ہوں تو میرا لباس بھی طوائفوں والا ہے، کیا جو آپ ہیں آپ کا لباس بھی وہی ہے؟ اوپر سے بندہ حاجی صاحب کہلائے، اوپر سے داڑھی بھی رکھ لے، اوپر سے پھٹے پہ، چونک میں، گھر میں، ٹیبل پہ بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرے، بایزید بستامی، غوث پاک، داتا صاحب، اس سے نیچے اس کے پاس بات ہی نہیں ہے جناب صدیق اکبر سے۔ جب بات کرنے بیٹھے تو حضور کی باتیں کریں، اور جب اس کا عمل ہو تو اس میں کچھ بھی نہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بندہ ذرہ برابر بھی خیر کرے گا اس کے سامنے کیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو بندہ ذرہ برابر بھی شر کرے گا اس کو دکھایا جائے گا۔ جو ہم ہیں ہمیں وہی نظر آنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ذمے لگایا، حضور کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ یہ آپ اپنے دائیں بائیں دیکھ لیں، آپ کے ساتھ جو نشستیں ہیں، پچھلے سال کچھ لوگ موجود تھے، وہ اس سال موجود نہیں ہیں۔ پچھلے سال رشتہ داروں میں جو لوگ موجود تھے اس سال وہ نہیں ہیں۔ دنیا ایک پانی کا بلبلہ ہے، دیکھنے میں خوبصورت ہے، ہاتھ لگانے میں کچھ بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا سمندر کے اندر ایک بندہ انگلی لگائے اور انگلی باہر نکالے، اس کی انگلی کے اوپر جتنا پانی لگا ہے یہ دنیا ہے، اور جتنا سمندر بچا ہے یہ ساری آخرت ہے، یہ آخرت ہے۔ اور اپنے خواہشوں کو، اپنی لذتوں کو جنت کے لیے اور حضور کے لیے رکھیں، دنیا میں گناہ سے بچیں،
نیکی کا کام زیادہ سے زیادہ کرے، ماں باپ کی فرما برداری کرے، بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ۔ دوست اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، جو دوست کا مذہب ہے وہی اس کا مذہب ہے۔ ایک بندہ کعبے میں جا کر طواف کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ دعا کر رہا ہے، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے۔ دوسرے نے کہا کہ تیرے دوست کوئی زیادہ گناہ گار ہے، کوئی زیادہ گناہ کرتے ہیں، ان کے لیے مانگی جا رہا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، جب میرے دوست نیک ہوں گے تو وہ مجھے کبھی گناہ کی طرف نہیں جانے دیں گے، جب میں گناہ کروں گا تو مجھے روکیں گے۔ جس دوست کے ساتھ تم کسی دکان پہ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو، روٹی کھاتے ہو، اسی دوست کے ساتھ تم نماز بھی پڑھو، اسی دوست کے ساتھ تم مسجد میں بھی آؤ۔ اور جو دوست دکان پہ بیٹھنے کی گواہی دے گا، جس زمین پر تم نے بیٹھ کر کھانا کھایا وہ زمین بھی گواہی دے گی، اور جس مسجد میں بیٹھ کر تم رب کو پکارو گے قیامت والے دن، وہ مسجد بھی تمہارے ایماندار ہونے کی گواہی دے گی۔ دعا فرمائیں کہ جو کچھ سنایا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کے اندر گنجائش نہیں تھی، بہت باتیں آپ کے لیے لائی تھی، انشاءاللہ کبھی موقع بنا تو اور مزید باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔